پروگرام میں حاضر ہوں۔ میں قائد ضلع اٹک امیر جمیعت علماء اسلام مولانا مفتی تاج الدین ربانی صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس محبت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس چاہت کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس جہد و مسلسل کے ساتھ وہ دین کے مختلف شعبوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں یہ بھی اللہ عز و جل کا خاص چناؤ ہوتا ہے، اور وہ لوگ خوش قسمت ہوا کرتے ہیں جنہیں اللہ مال اپنے فضل اور عنایت سے اپنے دین کے کام کے لیے چنا کرتا ہے۔ ورنہ یہ بڑی مخلوق ہے، آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان ہے اللہ کی دھرتی پر، ان کروڑوں اربوں انسانوں میں سے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ چنے ہوئے ہی لوگ ہو سکتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ ہی کا انتخاب ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ ان سارے انسانوں پہ اللہ نے کہا دوڑاتا ہے، اور پھر اللہ ان میں سے ان لوگوں کو چنتا ہے جن کے ساتھ اس کی خاص پہ محبت ہوتی ہے، اور پھر ان کو وہ اس راستے پہ لگا دیتا ہے۔ ہر جان کے میں یہ جانتا ہوں، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ جو لوگوں کا انتخاب کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ کا انتخاب ہے تو پھر یہ درست انتخاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ کو یہ بھی معلوم ہے یہ کوئی آسان راستہ تو نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے، یہ کٹھن راستہ ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وہ تو عوام بھی جانتے ہیں اور علماء تو خوب جانتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنا کتنا آسان ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ پھر وہ علماء بھی خوش قسمت ہیں کہ جنہیں اللہ منتخب کرتا ہے اور پھر وہ استقامت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں نعرہ لگایا جا رہا تھا JUI زندہ باد، کیونکہ مجھے مختصر بات کرنی ہے۔ میں ایک سوال رکھتا ہوں یا مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے، میں جمیعت علماء اسلام کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں؟ میں جمیعت علماء اسلام کو پسند کیوں کرتا ہوں؟ میں جمیعت علماء اسلام کو چاہتا کیوں ہوں؟ میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی جمیعت علماء اسلام میں آئیں، اور میں یہ دعوت کیوں دیتا ہوں؟ میں یہ کیوں خواہش رکھتا ہوں؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ میں کوئی جذباتی یا میں کوئی جذباتی بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپ حضرات اور بساطِ احترام میرے جو علماء کرام ہیں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، میں یہ بات جذبات سے ہٹ کر میں فکری انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جمیعت علماء اسلام یہ کون سی جماعت ہے؟ جب آپ یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں، یہ کون سا عالم دین ہے؟ کون سا اللہ کے راستے میں نکلنے والا انسان ہے اور دین کی جدوجہد کرنے والا انسان ہے؟ وہ کون سا انسان ہے؟ وہ کون سا؟ میں کہتا ہوں اگر میں محدود تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن کبھی کبھی محدود کرنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے۔ وہ کون سا جو بندی عالم ہے جس کو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت نہیں ہے؟ کون آدمی چاہتا ہے کہ میری ان کے ساتھ نسبت قائم نہ ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سا مسلمان ہے اور وہ کون سا جو بندی ہے جس کی نسبتیں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم ان کے ساتھ نہ ہو، اور جو یہ دعویٰ نہ کرتا ہو، اور جو یہ خواہش نہ رکھتا ہو، اور یہ چاہت نہ رکھتا ہو کہ میری نسبتیں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد
کہ اس کی نسبت جناب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو جائے؟ کون ہے جو پسند نہیں کرے گا؟ لیکن میں یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا، یہ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھنے والی شخصیت کون تھی؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، جنہوں نے مدارس کا جال بچھایا، جنہوں نے لوگوں کا تزکیہ کیا، لوگوں کی رہنمائی کی؟ یہ اسی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یا اس میں کوئی شک اور شبہ باقی رہتا ہے کہ ساری زندگی آپ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے سارے شب و روز کا مطالعہ کر لیں، ان کی ساری جو جدوجہد ہے اس کا آپ مطالعہ کر لیں، کیا یہ بات روز نشر کی طرح عیاں نہیں کہ انہوں کی ساری زندگی کا مرکز و محور اور جدوجہد وہ جمعیت علماء اسلام کے ارد گرد گھومتی تھی؟ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا وہ جمعیت علماء اسلام تھی۔ اور شیخ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، وہ جمعیت علماء اسلام پنجاب کے امیر رہے ہیں۔ تو پھر آج اگر ہمارے اپنے کچھ دوست، ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے احباب اگر ہم پر یہ سوال کرنے لگے اور ہمیں یہ گویا کہ تانا دینے لگے کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، ہم تو کوئی سیاسی مولوی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو دیوبندی عالم، دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والا، نسبت رکھنے والا کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مجھے معاف کیجیے، میں کہوں گا وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دیتا ہے، وہ گالی دیتا ہے سید حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ گالی دیتا ہے دیوبند کو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نعرہ، یہ سوچ اور یہ فکر یہ ایک فرنگی کی تو ہو سکتی ہے، یہ انگریز کی اولاد کی تو ہو سکتی ہے، انگریز کے گماشتوں کی تو ہو سکتی ہے، انگریز اور یہود کے ایجنٹوں کی تو ہو سکتی ہے، یہود و نصارہ کی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ سوچ مجھے معاف رکھا جائے، معاف رکھا جائے، یہ سوچ کسی عالم دین کی اور کسی دیوبندی کی نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی اپنی نسبتیں قائم کرنا چاہے، دعوے قائم کرنا چاہے شیخ العرب والعجم کے ساتھ، شیخ الہند کے ساتھ، امام الاولیاء کے ساتھ، اور پھر وہ یہ کہے کہ جناب میں تو سیاسی مولوی نہیں ہوں، جبکہ اگر میں چلتے چلتے اس بات کا تذکرہ کر دوں باتوں میں اس نعرے کو جس شخص نے للکارا وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہے۔ ہم کہہ دینا چاہتے ہیں اور بتا دینا چاہتے ہیں ان قوتوں کو، یہودی ایجنٹوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں مغرب کا ایجنڈا مسلط کریں گے اور مغربی تہذیب کو پاکستان میں رواج دینے کی کوشش کریں گے، یہاں ایسی کوئی بھی کوشش سازش کریں گے، الحمدللہ
یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ کس نے اٹھایا ان کو؟ کس نے پہنچایا عوام تک؟ یہ سوچ اور فکر کس نے دی؟ یہ جمعیت علماء اسلام نے دی۔ اس لیے میرا حق بنتا ہے میں آپ سے مطالبہ کروں، آپ جمعیت علماء اسلام کے سپاہی بنے، جمعیت علماء اسلام کے مددگار بنے، جمعیت علماء اسلام کے وکیل بنے، جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں۔ اسی میں آپ کی جو بندیت ہے، اسی میں ہمارا مسلمان ہونا ہے، اسی میں ہمارا حیا ہے، اسی میں ہمارا